میرے محترم جناب غلام رسول زاہد صاحب، پروفیسر شعیب صاحب میرے استاد بھی ہیں، اور پروفیسر اسلم چودھری صاحب. میرا پولیس سے رشتہ بڑا پرانا ہے. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ جب مری میں بیمار تھیں، میں بہت چھوٹا سا ہوتا تھا، تو میں اتنی رسپیکٹ کرتا تھا کہ میں وہاں مال روڈ کی سڑک پہ اس میں پرام میں چھوٹا سا بچہ تھا 5-1 سال کا، تو بٹھا دیتا تھا ملازم. تو جو پولیس والا گزرتا تھا میں اس کو سلام کرتا تھا، اس کو جا کے ہاتھ ملاتا تھا اور میں بڑا خوش ہوتا تھا. پھر میں جب ڈاکٹر بن گیا، میری پہلی اپائنٹمنٹ ہاؤس جاب کے بعد کیجویلٹی میڈیکل آفیسر ہوئی، تو میں نے ہمیشہ پولیس کی بڑی عزت کی. آپ کا کانسٹیبل بھی جب آتا تھا تو میں اس کو اپنی سب سے پہلے کرسی میں بٹھاتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جتنا پولیس سے کام لیا جاتا ہے ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ، وہ ان کے ساتھ بہت بڑا جبر کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا تھا کہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ناراض نہیں ہونا سر میری طرح گفتگو سے آپ، کیونکہ آپ آفیسر ہو گئے، میں ذرا تھوڑا عوامی آدمی ہوں. تو میں سمجھتا تھا کہ جو تھانوں کی ڈیوٹیاں جب میں دیکھتا ہوں مجھے ترس آتا تھا ان لوگوں پہ. یہ میں آج سے بات کر رہا ہوں آپ کو 85, 86, 87, 88 کی. تو 24 گھنٹے بیچارہ تھانے میں پوری رات ہے، صبح عدالتوں کے چکر ہیں، اور اس کے بعد عوام جو ہے نا کوئی اتنی پذیرائی نہیں کرتی. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس حالات میں ایک عام آدمی میرے جیسا، ایون شعیب شفیع صاحب جیسے بندے کو بھی آپ 36 گھنٹے ڈیوٹی کرانی شروع کریں نا دوسرے دن، تو یہ بھی نا اپنے اگر آپ سمجھیں کہ بہت خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، ممکن نہیں ہے. تو وہاں بھی میں بہت خیال کیا کرتا تھا، تو میرا ان سے بڑا تھا. پھر اب جو ابھی شعیب صاحب بات کر رہے تھے کہ جب کریم امام صاحب SSP اسلام آباد لگے، تو ہم نے پھر اسلام آباد پولیس کا پورا، اس وقت ہیپاٹائٹس C جو تھا ایک بہت بڑی دہشت گردی سمجھا جاتا تھا، اور وہ ایک ایسی بیماری سمجھتے تھے جس کو ہو گیا، جیسے اب کرونا ہے نا جی، اب جس کو ہوتا ہے اس سمجھتا ہے میں مر گیا. حالانکہ کرونا میں مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی لوگ ہیپاٹائٹس C سے مرتے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ پھر ہم نے پوری اسلام آباد پولیس کا کیا. اور سر آپ کو ایک اور بات بتا دوں ابھی، کہ آج کل ہم اسلام آباد پولیس کا ایک ہیپاٹائٹس C کا ایک WHO کے ان کولابریشن کر رہے ہیں، اور 6000 پولیس والوں کا ہم اسلام آباد پولیس کا علاج کر چکے ہیں ود ٹریٹمنٹ، اور دوائیاں بھی دے رہے ہیں اس میں، اور وہ پوری اسلام آباد پولیس کا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہماری موٹر وے کے IG کلیم امام صاحب سے بات چیت ہو گئی ہے، ان کی جتنی موٹر وے کی پولیس ہے ان کو بھی ہم یہ ہیپاٹائٹس C کی فل ٹریٹمنٹ تک پرووائڈ کریں گے. ہمارا MOU سائن ہو گیا ہے. تو جہاں تک آپ کی بات تھی ابھی شعیب صاحب نے کہا اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے میرا خیال آتے ہیں. اس میں ہر طرح کے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کورسز اس میں 8-9 مہینے والے بھی اچھا، پھر اس پہ 4 مہینے والے بھی ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی اس پہ بات ہو سکتی ہے سر. ہاں جی مستفیض کریں، ہم آپ کے ساتھ MOU بھی ساتھ یہ تو اتنا شعیب صاحب نے اتنا کچھ کہہ دیا، وہ میرے استاد بھی ہیں. اور ابھی ڈاکٹر اسلم چودھری صاحب آئیں گے، یہ بھی ماشاءاللہ اپنی، یہ صرف BBH کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ENT کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی جتنے بھی ENT کے ڈپارٹمنٹ ہے، ہولی فیملی DHQ میڈیکل کالج، یہ سب ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. ماشاءاللہ یہ بھی بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہے اپنا تجربہ. لیکن ابھی جب میں بیٹھا ہوا تھا سر نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا زاہد صاحب نے میرے سے، کہ جب شعیب صاحب نے فگر بتائی نا کہ اس وقت ہمارے ملک میں 1.5 کروڑ سے افراد زیادہ ہیپاٹائٹس B اور C کا شکار ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اس پہ جو ہے وہ بڑی پذیرائی نہیں ہوتی. میں نے کہا سر آپ نے بالکل درست کہا. اس کی وجہ یہ کہ کرونا بڑے آدمی کی بیماری ہے، کرونا صاحب حیثیت کی بیماری ہے، کرونا اس آدمی کی بیماری ہے، غریبوں کی ہوگی بیچارے کو، لیکن اس کے بعد تو بیچارے کو ٹیسٹ آنے کے پیسے نہیں، اس کا 6500 پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس ملک کا المیہ یہی ہوا کہ اس ملک میں 6500 لوگ روزانہ مرتے ہیں، 14 سے 15 لاکھ لوگ سال میں مرتے ہیں. تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے کرونا جب پہلی باری انفلوئنزا وائرس آیا تھا تو دنیا میں کروڑوں لوگ مرے تھے، کروڑوں لوگ، لاکھوں نہیں. یہ ہیپاٹائٹس C جب آیا، میری والدہ خود کینسر سے مری ہیپاٹائٹس C کی وجہ سے. شعیب صاحب کو پتہ ہے، چودھری صاحب نے علاج کیا. میرے بہنوئی کو کینسر ہوا ہیپاٹائٹس C کی وجہ سے. اتنے لوگ مرے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ وہ بیماری ہیں جنہیں ہم روک سکتے ہیں، لیکن ہماری کبھی توجہ نہیں، کیونکہ امیر آدمی اپنے مسئلے کہیں نہ کہیں باہر جا کے الٹیمیٹلی ٹرانسپلانٹ بھی کرا لیتا ہے. تو 6500 آدمی روز مر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت خوفناک وائرس تھا. وائرس کی اصل میں یہ 3-4 پرابلم ہوئی.
ایک تو یہ کہ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہوا پاکستان کے اوپر کہ کرونا جو تھا کوئی اللہ کا کرم ہی تھا کہ ہمارے پہ، ورنہ جو کچھ انڈیا میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، یہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارے اوپر زیادہ نہیں آیا. لیکن اس کو میرا جو اختلاف رہا ہمیشہ وہ یہ رہتا ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ کریں. اب صرف ویکسین کے اوپر اس وقت ہم جتنا پیسہ لگا رہے ہیں اتنا ہمارا سال کا ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہے. ہم کیوں نہیں ایک پلاننگ کر کے ایسے ادارے بناتے کہ جہاں اس ملک میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2.5 سے 3 لاکھ بچہ ہر سال 2.5 سے 3 لاکھ بچہ نمونیا اور ڈائریا سے مرتا ہے. لیکن کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہوتا ہے اس لیے کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا. ابھی آپ نے شعیب صاحب نے فگر دی تھی کینسر کی، لاکھوں بندہ مر رہا ہے، کوئی ہمارا وہ نہیں ہے پرسان حال. ہمارے ملک میں ہر سال 4 لاکھ افراد دل کی بیماریوں سے اور دوائی نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ملک میں 1 لاکھ عورتیں زچگی کے درمیان میں مر جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب آپ بیماری نکالنی شروع کریں تو پتہ چلے گا ڈائبٹیز کروڑوں لوگ کو ہے، آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری کروڑوں لوگوں کو ہے. مطلب جس بیماری کو نکالیں گے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک صحت پہ کوئی پلاننگ نہیں کی، ہم صرف ایک دم جب کوئی کرائسس آتا ہے تو اس کو کرتے ہیں. بہرحال کرونا کے بارے میں میرا بار بار یہ تھا کہ اب اس سے ڈرنا نہیں، اس سے جینا سیکھیں یار. یہ ختم نہیں ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا اب ختم ہو جائے گا ساری زندگی، یہ ویسے ہی ہوگا جیسے انفلوئنزا وائرس تھا. آج آپ کو میں ایک فگر دینے لگا ہوں کہ 2019 کو امریکہ نے ایک اسٹڈی پیش کی تھی پاکستان میں انفلوئنزا وائرس کی کہ کتنے لوگ مرے تھے پاکستان میں انفلوئنزا وائرس. اس وقت کرونا نہیں تھا، انفلوئنزا وائرس تھا. اور حالانکہ انفلوئنزا وائرس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے اور انفلوئنزا وائرس کی دوائی بھی ہے. مطلب اگر اس کو پیشنٹ صحیح ٹائم پہ آ جائے تو مرنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. اس کے باوجود اس پاکستان کے ملک میں 2019 میں انفلوئنزا سے 75,680 بندہ مرا تھا. اور کرونا سے اب تک کتنے لوگ مر چکے ہیں؟ آفیشیل فگر 25,000 30,000 اتنے ہی ہوں گے 1.5 سال میں. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس سے اب ڈر اور خوف نکالیں. جس کو ہوتا ہے بیچارے کو اس کو لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں. ہوا یہ کہ شروع میں اس کے علاج کے متعلق کیونکہ نئی بیماری تھی تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن اب ماشاءاللہ یہ ہے کہ اگر پیشنٹ صحیح وقت پہ پہنچ جاتا ہے اور صحیح اس کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. المیہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ کرونا کی جو اموات ہو رہی ہے ایک تو زیادہ تر ان لوگوں میں ہو رہی ہے. دیکھیں نا ایک گلاس رکھا ہوتا ہے، اب 1-2 آدمی کی سوچ ہوتی ہے، آدھا اگر بھرا ہوا ہے نا تو ایک کی پازیٹیو سوچ ہوگی وہ کہا یار آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، ایک کی نیگیٹو سوچ ہوگی کہا گا آدھا گلاس خالی ہے. ہماری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے چیزوں کو تھوڑا سا مینیج نہیں کیا. اگر ہم شروع میں اس کو اچھے طریقے سے چیک کریں، ہم انتظار کرتے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا ایک المیہ یہ ہو گیا کہ ہم سارے بہت ساری سگریٹوں پہ جیسے شعیب صاحب نے کہا روزانہ پیسہ لمبا ہی خرچ کر دیں گے، برے کاموں پہ لمبا ہی خرچ کر دیں گے. لیکن جب صحت کا معاملہ آئے گا ہم سوچتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس عموماً اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب بیماری بڑی نمونیا ہو چکا ہوتا ہے، کسی کو کرونا سے یا کوئی اور کمپلیکیشن ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم بر وقت پہنچ جائیں، بر وقت اس کا ٹیسٹ کرا لیں، بر وقت اس کا علاج کرا لیں تو الحمدللہ کرونا اتنی بیماری نہیں ہے. کیونکہ آج بھی جو فگر نکلی ہے وہ 1.5% ہوگی. یعنی اگر 100 بندے کو ہو رہی ہے تو 70 سے 75% لوگ تو بالکل جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کرونا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر آپ ٹیسٹ کروائیں ان کو کرونا ہوا ہے، کوئی سمٹم نہیں ہوئے، وہ ٹھیک بھی ہو گئے. اور 15 سے 20% تعداد ایسی ہوگی جسے سمٹم بھی ہوئے اور 2 سے 4-5% ایسے ہوں گے بہت زیادہ سمٹم ہوئے اور مرنے والوں کی تعداد جو تھی 100 میں سے 2% تھی. ہم 98% لوگ بچ بھی رہے ہیں. اس لیے اس سے آپ نے سیکھنا ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کوئی بہت لمبے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں. میں تو بڑا زیادہ اور شعیب صاحب بھی اور چودھری صاحب بھی ہم تو وہ لوگ ہیں ڈاکٹر جو کہتے ہیں یار ٹیسٹ کم سے کم کراؤ تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. سادے ٹیسٹ کرا لیں، سادی ٹریٹمنٹ کریں، سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی ابھی کرونا پہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں تو اب میں تو گھر جب جاتا ہوں نا جی تو وہ بچہ بھی مجھے میری نواسا پہلے کہتے ہیں ہاتھ دھو کے اور سینیٹائزر لگاؤ. اس لیے میں اب آپ کو کرونا پہ کوئی زیادہ باتیں نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں ویکسین کے حوالے سے
کسی اور حوالے سے جب سوالوں کا سیشن ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور اس پہ جواب دوں گا. اور میں غلام رسول زاہد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اپنے دل کی تھوڑی سی باتیں آپ سے کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی اور عزت عطا فرمائے. شکریہ. کرتے ہوئے یہ جو مسکنسیپشنز ہیں ویکسین کے حوالے سے, کرونا کی خاص طور پہ ایسٹرازینیکا کے حوالے سے, کیونکہ اٹ ہیز بین آبزرو کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہیں یہ ویکسین کروانے کے لیے. تو اس میں ایک جنرل تو شاید لوگوں کو کچھ ہو سکتی ہے, تو آپ اس میں کیا پوائنٹس ہیں جو آپ ایکسپلین کریں کہ اس میں کو ریپرکشن یا کیا جو یہ باتیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں خاص طور پر افیکٹ ہو رہی ہیں کہ ان میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی ویکسین ہے نا وہ بہت ٹرائل کرنی آئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جو ایسٹرازینیکا کی آپ نے بات کی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کی بنی ہے, اور آکسفورڈ یونیورسٹی کوئی عام یونیورسٹی نہیں ہے. یہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہے جہاں وہ کوئی چیز بھی جب تک بہت زیادہ ریسرچ نہ کرتے نہیں نکالتے. اصل میں مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ دنیا میں نا اس وقت ایک اور بھی وار چل رہی ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا وار, اور وہ بڑے بڑے ملکوں کے درمیان میں چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ یورپ والوں نے, سعودی عرب نے, UAE نے, سب نے بین لگا دیا کہ ہم چائنا کی ویکسین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی طرح بھی بہت سارے ممالک ہیں جیسے چائنا, رشیا, اس طرح کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنی ویکسین کو لگائیں گے. حالانکہ ویکسین ساری اچھی, صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ آکسفورڈ والے ذرا زیادہ ہی اچھے لوگ ہیں, وہ اگر کچھ تھوڑی سی تکلیف ہو اس کو پبلش ضرور کرتے ہیں. مطلب یہ تھوڑی بدقسمتی ہے کہ چائنا کی ویکسین بہت اچھی ہے, میں نے خود بھی وہی لگوائی ہے, انہوں نے بھی لگوائی ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا چھپا جاتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ پبلش کر جاتے ہیں یا اپنی نیگیٹو چیزیں بتاتے ہیں. لیکن وہ اگر لاکھوں میں تھوڑے سے لوگوں کو ہوئی ہے تو آپ تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جو جان بچ رہی ہے وہ بھی, اگر آپ یہ سمجھیں کہ ویکسین لگانے کے بعد آپ کو کورونا نہیں ہوگا تو یہ آپ کی بھول ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ اب جو کورونا ہوگا وہ تھوڑا ہلکا قسم کا ہوگا, مائلڈ سا ہوگا. اس لیے ویکسین کوئی بھی لگوا دیں اس کے پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی پازیٹیو چلتا ہے. اس لیے یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے ایسٹرازینیکا کا. آخر یورپ والے اتنے وہ نہیں ہیں سادے کہ وہ پتہ بھی ہو کہ نقصان ہوگا. While pulling up on the chin with the other hand, gently tilt the head back. When checking for breathing, listen for sounds of breathing, feel for exhalation on your cheek, and look to see if the victim's chest is rising and falling. This is the look, listen, and feel approach. Checking for breathing should take no more than 10 seconds. Breathing is considered normal if the victim takes at least 2 normal breaths within 10 seconds. If the victim is not breathing and there is another rescuer, ask him or her to call an ambulance. If you're alone, call one yourself. The emergency medical dispatcher will give you instructions on how to provide cardiopulmonary resuscitation. Place the victim in a supine or face-up position on a firm, flat surface. Kneel at the victim's side. Place one hand on top of the other and interlace your fingers. Place the heel of your hand in the center of the victim's chest on the lower half of the breastbone. Position your shoulders directly over your hands. Keep your arms straight and lock your elbows. Compress the chest 30 times to a depth of 5 to 6 centimeters. Then allow for full chest recoil. Chest compressions should be steady and fast, performed at a rate of twice a second. You can even count if it helps. 30 chest compressions are followed by 2 ventilations. To deliver ventilations, tilt the victim's head back and pinch the nose shut. Take a normal breath and blow into the victim's mouth. Watch your chest to return to its normal position while taking another breath. Repeat this sequence. Minimize interruptions in chest compressions to last no more than 5 seconds. Alternate the 30 chest compressions and the 2 ventilations until help arrives. If you have another rescuer with you, switch positions every 2 to 3 minutes because providing CPR is tiring and you can become less effective. When you see signs of the victim regaining consciousness, such as breathing, coughing, or moving purposefully, stop CPR and put the victim in a recovery
شکریہ.